اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ سورۃ البقرہ آیات 111 تا 13 ترجمہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ جائیں گے جنت میں مگر جو ہوں گے یہودی یا نصرانی۔ یہ آرزوئیں باندھ لی ہیں انہوں نے۔ کہہ دو لے آؤ سند اپنی اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں جس نے تابع کر دیا منہ اپنا اللہ کے اور وہ نیک کام کرنے والا ہے تو اسی کے لیے ثواب ہے اس کا اپنے رب کے پاس، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہود تو کہتے ہیں کہ نصارہ نہیں کسی راہ پر، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود نہیں کسی راہ پر، باوجود یہ کہ سب پڑھتے ہیں کتاب۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو جاہل ہیں انہی کی سی بات۔ اب اللہ حکم کر لے گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں جھگڑتے تھے۔ ان آیات میں بھی یہودیوں اور نصرانیوں کے فاسد عقائد کے بارے میں مزید اللہ تعالیٰ شانہ بیان فرما رہے ہیں۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ جنت میں اگر جائیں گے تو صرف یہود ہی جائیں گے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ یہ بہت ضدی عقیدہ ہے، یعنی ایک تو یہ کہ انسان یہ کہے کہ بھی میں جنت میں جاؤں گا، چلو کوئی اور بھی آنا چاہتا ہے تو آ جائے، لیکن یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف ہم ہی جائیں گے۔ اسی طرح جو نصارہ تھے، نصرانی لوگ جو تھے، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ صرف اور صرف عیسائی ہی جنت میں جا سکتے ہیں اور دوسری کوئی بھی قوم ہو وہ جنت میں جانے کی حقدار نہیں ہے اور وہ جا بھی نہیں سکتی۔ تو یہ ان دونوں قوموں کا عقیدہ تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ذکر فرمایا، وقالو کہتے ہیں لن يدخل الجنت، ہرگز، لئیں کا مطلب لام اور نون، لئیں ہرگز کے معنی میں آتا ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں يدخل الجنت الا، مگر یہ کہ من کان ہودن، یا تو یہ کہ وہ یہودی ہو یا پھر نصرانی ہو۔ تو پہلا قول یہودیوں کا ہے اور نصرانی ہونا یہ نصرانیوں کا قول تھا، دونوں اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ فرما رہے تلک امانیہم، یہ صرف ان کی دل بہلانے کی باتیں ہیں، یہ آرزوئیں باندھ لی ہیں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ امانی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آرزوئیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو قل، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، ہاں تو لے کے آ جاؤ برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے آپ کو سچا گمان کرتے ہو تو اس بات کی دلیل لے کے آؤ کہ صرف تم ہی جنت میں جاؤ گے اور تمہارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کوئی دلیل تو تھی نہیں، تو لہٰذا کوئی دلیل بھی پیش نہ کر سکے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا، بلا کا مطلب اردو میں ترجمے میں آتا ہے کیوں نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جنت تو عطا فرمائیں گے، اور بنیادی طور پہ تو جنت کا حق ہے وہ فرما برداروں کے لیے ہوتا ہے، تو اسی لیے فرما بردار جو ہے اس کو مسلم کہا جاتا ہے۔ مسلم کا مطلب ہوتا ہے جو عملی طور پہ فرما برداری اپنی ظاہر کرے، کسی بھی سماوی مذہب کے ساتھ جو آسمان سے نازل ہوا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے ان کی بات مانی اور سارے عقائد اور اعمال اپنے درست رکھے تو وہ بھی مسلمان تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جنہوں نے ایسا کیا وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں، یعنی فرما برداری کرنے والے۔ تو فرما برداری کرنے والے جنت میں جائیں گے، چاہے وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، یا پھر اس امت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوں، امت محمدیہ میں سے ہوں، تو وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ یعنی جنہوں نے اپنے وقت میں اپنے نبی کی بات کو مانا اور اس کے حساب سے اپنے عقیدے رکھے اور اس کے حساب سے اپنے اعمال کیے تو وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں بلا۔ تو قانون یہ نہیں ہے کہ یہودی نصرانی جائے گا جنت میں، بلکہ قانون فرما برداری کا ہے۔ اب مزید اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی مذاہب نازل کیے ہیں اس سے ہم نے ایک چیز واضح کر دی ہے کہ من اسلم وجہہ للہ،
یعنی وجہہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، لیکن یہاں پہ مراد ہے رخ، کہ جو اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف پھیر دے، یعنی اللہ کی فرما برداری کی طرف عقائد اور اعمال کے حساب سے وہ پھیر دے۔ مزید اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ مُحْسِنٌ، یعنی وہ اخلاص والا ہے، یعنی اس لیے نہ پھیرے دین کی طرف کہ چند دنوں کے لیے چلو میں مسلمان ہو جاتا ہوں کیونکہ اس میں حکمت بصیرت ہے، بلکہ وہ اپنی موت تک اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر لے کہ میں نے آپ کے دین پہ چلنا ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاص والا آدمی، اس کے دل میں اخلاص ہے، تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو یہ یاد رکھو کہ اس کا جو اجر ہے، اس کے لیے جو جنت ہے، اس کے لیے جو انعامات ہیں، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ چیزیں ضرور عطا فرمائے گا کیونکہ وہ چیزیں اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ اور ولا خوف علیہم، تو قیامت کے دن پر کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت میں جو ہے وہ جہنم سامنے لائی جائے گی اور بڑا خوفناک منظر ہوگا سارے انسانوں کے لیے، لیکن ایسے لوگ جو فرما بردار ہیں ان کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بے خوف فرما دیں گے۔ ولا ہم یحزنون، اور ان کو اس بات کا کوئی غم نہیں ہوگا کہ وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ جو فرشتے ہیں وہ ان کو خوشخبریاں سنا سنا کے بے غم کر دیں گے کہ تمہیں جنت میں یہ ملنے والا ہے، تم جنت میں جانے والے ہو، تم جنتی ہو، تو اس طرح کی خوشخبریاں سنا کے ان کا غم بھی ختم ہو جائے گا اور ان کا خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں ان آیتوں سے اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم ہی صرف جنت میں جاؤ گے، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، لیکن تم خود بتاؤ کہ جنت میں جانے کا حقدار کون ہے؟ وہ صرف وہی ہو سکتی ہے قوم جو اللہ کا حکم مانے، اور تم دونوں کی جو امتیں ہیں، تم دونوں کے جو دین ہے وہ میں نے منسوخ کر دیا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لے آئے ہیں اور اب یہ میرا دین ہے، اور اس پہ چلنے کا حکم میں نے پہلی امتوں کو بھی دے دیا ہے، حالانکہ ان کے انبیاء علیہ السلام کو بھی یہ حکم دے دیا ہے، تو تم کس طرح ان کا انکار کر سکتے ہو، اور تم کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زندگی گزار سکتے ہو؟ لیکن تم ایسا کام کر رہے ہو، تو تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تم اللہ کے حکم کی صاف صاف نافرمانی کر رہے ہو اور دین کا انکار کر رہے ہو۔ اور مخلصین یعنی محسنون کی قید اس لیے بھی لگائی ہے تاکہ منافقین جو ہیں وہ نکل جائیں، کیونکہ منافقین بھی کافروں کا ہی ایک ٹولہ شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک دفعہ یہودی اور نصرانی جمع ہو گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کے دین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، الیاذ باللہ۔ تو یہودیوں نے کہا کہ بھئی نصرانی جو ہیں ان کا دین جو ہے وہ باطل ہے، وہ کسی راہ پر نہیں ہے، وہ بے راہ لوگ ہیں، اور جب نصرانیوں نے یہ سنا تو وہ بھی ضد میں آ گئے، تو انہوں نے بھی یہودیوں کے بارے میں انکار کرنا شروع کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مذہب کوئی مذہب نہیں ہے، الیاذ باللہ باطل مذہب ہے، اور یہودیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب باطل مذہب ہے اور یہ گنہگار لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی انہوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں وقالت الیہود، اور جو ہے کہا یہودیوں نے لیست النصارى علی شیء، کہ نصارہ تو کسی راہ پر ہیں ہی نہیں، بے راہ لوگ ہیں، یعنی گمراہ لوگ ہیں، صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ وقالت النصارى، تو نصارہ نے بھی کہہ دیا لیست الیہود علی شیء، کہ یہود بھی جو ہیں گمراہ لوگ ہیں، بے راہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کوئی راہ نہیں ہے، یہ صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور دونوں نے ایک دوسرے کے انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا اور آسمانی کتابوں کا بھی انکار کر دیا، یعنی تورات اور انجیل کا جو ہے وہ انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم لوگ کہہ رہے ہو، لیکن وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم لوگ اپنی اپنی کتابیں بھی پڑھتے ہو، اور دونوں کتابوں میں اگلے نبی کا تذکرہ ہے، یعنی تورات میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بنی اسرائیل کے انبیاء کے بارے میں تذکرہ ہے، انجیل میں تورات میں جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہے، انجیل میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، تو ان کا تذکرہ ہے، یعنی تم دونوں کی کتابوں میں ایک دوسرے کے نبیوں کا اور ان کی رسالت کا تذکرہ ہے، تو تم کتاب تو پڑھ رہے ہو، لیکن تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ وہ بے راہ لوگ تھے، کہ یہود بے راہ ہو گئے اور عیسائی بے راہ ہو گئے؟ یہ تو تمہاری بات غلط ہے، حالانکہ تم کتاب پڑھے اور تمہاری کتاب خود تصدیق کر رہی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب ان کے دیکھا دیکھی ہوا یہ کہ جو کفار مکہ تھے انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے، صرف ہمارا ہی مذہب ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کذالک، اسی طرح قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ٹھیک ہے، جو ان لوگوں نے جو جانتے کچھ نہیں تھے، یعنی جو مشرکین مکہ تھے جن کو کوئی سماوی مذہب نہیں دیا گیا تھا، نہ وہ مانتے تھے اس کو، جن کو یعنی آسمان سے وحی کا کوئی اتنا خاص پتہ نہیں تھا، وہ پہلے سے وہ کسی سماوی مذہب پہ نہیں چلتے تھے، سوائے یہ کہ ٹوٹا پھوٹا ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اختیار کرتے تھے، وہ بھی بہت زیادہ نفس پرستی میں آ چکے تھے، تو انہوں نے تک کہنا شروع کر دیا کہ بھی ہمارا مذہب جو ہے وہ اصل مذہب ہے۔ تو جب یہودیوں نے یہ نعرہ لگایا اور عیسائیوں نے بھی یہ نعرہ لگایا، تو مشرکین مکہ نے بھی یہ نعرہ لگا دیا، عرب کے مشرکین نے نعرہ لگا دیا کہ ہمارا ہی مذہب جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر تو یہ سارے اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، اور بالکل ایسی بات کر رہے ہیں جو بے تکی بات ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے،
اور اس سماوی مذاہب کو جو ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں فاللہ، تو اللہ تعالیٰ یحکم بینہم، اب ان کے درمیان اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائیں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، یہ جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں تو ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں فرما دیں گے۔ اور فیصلہ یہی ہوگا کہ جو فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری میں موت آئی، ان کے لیے جنت ہوگی، کیونکہ ان کے لیے تو جہنم ہونا عقل کے خلاف ہے۔ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ضد کر دی اور عناد اختیار کیا، ظلم اختیار کیا، تو یہ عقل خود بتاتی ہے کہ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہونا چاہیے جس نے اللہ کے قانون کو ماننے سے انکار کر دیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔